اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر جو اڈیالہ سے آپ کے پاس بڑی خبر ہے وہ بعد میں بتائیے گا، پہلے یہ بتائیں کہ صبح سے آپ کہاں پھنسے ہوئے تھے؟ بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا، اور جہاں پھنسا ہوا تھا میں نے وہاں پہ جو مناظر دیکھے ہیں وہ شاید کئی دن تک میری نیندیں بھی حرام کیے رکھیں گے، اور میرے دماغ کے اندر نا وہ مطلب کانٹے بن کے چپتے رہیں گے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے آج عمران ریاض کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیشی تھی، تو عمران میں نے پیغام بھیجا تھا مجھے کہ آپ نے ضرور آنا ہے وہاں پہ، اور میرے دیگر کئی ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے جو لائن ہیں، دوست ہیں، ہمارے مشترکہ دوست ہیں علی اشفاق، وہ علی اشفاق صاحب پھر خاص طور پہ مہربانی کی، وہ انہوں نے مجھے پک کیا اور وہ لے کے گئے ساتھ۔ تو وہاں پہ بھائی جان جو میں نے جو مقدمے کی سماعت جو شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے جو 4-5 گھنٹے تھے وہ میرے لیے اس لیے تکلیف دہ تھے، ایک تو تمہاری وجہ سے تھے کہ میں نے دیس بک کی ریکارڈنگ چھوڑ کے گیا ہوا تھا، جی لیکن وہاں پہ یقین کرو کہ میرے لیے وہ مناظر اس لیے تکلیف دہ تھے کہ اگر ایک اتنے امپورٹنٹ کیس کے لیے اتنے، یعنی جس پر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا کی سارا فوکس ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب درجنوں کی تعداد میں وہاں پہ ویلاگرز آئے ہوئے تھے، رپورٹرز آئے ہوئے تھے، ڈی ایس این جیز کھڑی ہیں، وہاں پہ اگر نظام انصاف کا اتنا بھدا چہرہ دکھایا گیا ہے تو ایک عام آدمی کو حصول انصاف میں کس قدر مشکل پیش آتی ہوگی، جو دوسرے شہروں سے، بڑے شہروں میں، کیپٹل سٹیز میں آتے ہیں، ان کے ساتھ حصول انصاف کے وقت کیا صورت، یعنی ہمارا نظام انصاف اس کو کیا دیتا ہوگا ایک عام آدمی کو۔ جب آپ یقین کریں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک ایک بلی چوہے کا کھیل تھا جو کھیلا جاتا رہا، اور باقاعدہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا رہا، وہاں پہ عجیب و غریب مناظر تھے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہونا کیا ہے آج۔ یعنی آج کبھی پتہ چلتا تھا کہ جی عمران ریاض کو تو لے آئے، ٹھیک ہے، وہ تو گاڑی میں جیسے ایک شیر کو نہیں قید کیا ہوتا، پنجرے میں قید کیا ہوتا، وہ یوں گھوم رہا تھا اندر، بالکل وہ بائی گاڈ میں کوئی مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لے رہا، وہ شیر کا بچہ شیر لگ رہا تھا، پورا شیر لگ رہا تھا، کوئی پریشانی، پشیمانی، کوئی تھکاوٹ، وہ تو مطلب وہ کہہ رہا تھا پورا ٹرک میں مجھے اکیلے ہی، تو میں نے کہا جی میں اور صدیق جان باہر کھڑے تھے، میں کہا مینوں تو صدیق جان بھی بلا لیں۔ تو خیر وہ بہت ہی عجیب مناظر تھے۔ جس بات کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، وہ یہ ہے کہ بالکل بلیٹنٹ قسم کے جھوٹ بولے جاتے رہے، یعنی ججز کے بارے میں پہلے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس جج نے سننا ہے، کس نے نہیں سننا، کون چھٹی پہ ہے، کون اندر ہے، کون باہر ہے، کبھی کہتے تھے کہ جی وہ جیل ٹرائل پہ چلے گئے، کبھی یہ کبھی وہ، یہ سب کچھ ہوتا رہا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اتنی دیر میں ہم اندر تھے، ہم اندر بیٹھ کے جا کے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران ریاض کو نکال کے باہر کسی جگہ بٹھا دیا ہوگا، لیکن مطلب دیکھو یار کیا اس بیچارے کو اسی سلاخوں والے وہ پریزنٹ وین کے اندر ہی بند رکھا، 4-5 گھنٹے تک باہر اسی میں رکھا گیا، اور جھوٹ پہ جھوٹ یہ بولتے رہے کہ وہ جو عدالت کے جو عملہ تھا عدالت کا، وہ کہتا جی ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں جمع کروایا گیا، اور دوسری طرف جو آئی او صاحب تھے، انویسٹیگیٹو آفیسر صاحب تھے، وہ یہ کہتے رہے جی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے جمع کروا دیا۔ اچھا ہم دونوں، اچھا پھر وہاں پہ پتہ چلا جی کہ آئی او صاحب نہیں آئے، انویسٹیگیٹو آفیسر ہی نہیں آیا، وہ یہ کب جا کے پتہ چلا؟ صبح 9 بجے کا وہ آ چکے ہوئے تھے، وہ آئی او صاحب جو ہے وہ 9 بجے کے آ چکے ہوئے تھے، اور 1 بجے تک جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آئی او صاحب اچانک غائب ہو گئے، وہ غائب ہو گئے، اور وہ یعنی عدالت میں شاید حاضری تو لگوائی ہوگی انہوں نے، یعنی اتنے جھوٹ بولے گئے، کبھی اس کمرے میں ہے، کبھی اس کمرے میں ہے۔ مقصد جو ہمیں بتایا گیا میاں علی اشفاق صاحب کی طرف کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا وہ خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں، اور خانہ پوری کر کے وہ حاضری دے کے تو وہ جوڈیشل کر دیں گے، حالانکہ ضمانت کے لیے اپلائی کیا تو ان کی پرے ہی یہی تھی کہ ضمانت دی جائے۔
جو دلائل دیے ہیں میاں علی اشفاق نے، ہائے 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 خدا کی قسم، ایسے یعنی انہوں نے میرا خیال میں ٹائم نہیں نوٹ کر سکا کتنے وہ دورانیے پہ مشتمل تھے ان کے دلائل، لیکن ایک ایک دلیل ایسی تھی، ایک ایک دلیل اتنی واضح تھی، اتنا بھونڈا اور خالی کیس تھا یہ کہ جس پہ وہ دہشت یہ ہو جاتا نا، یہ اسلام آباد پولیس آئی ہے، عمران خان کے زمان پاک آئی ہے وہ، اور ان پر حملہ آور ہو گئے، ان پر حملہ آور ہو گئے، اور وہ مطلب 8 ماہ پرانا کیس ہے، اس کی ضمنی میں تتمے میں اس کا نام ڈال دیا ہوا عمران کا، اس میں اسی کیس میں اسی ضمنیوں میں یہ لطیف کھوسا صاحب کے صاحبزادے خرم کھوسا کا نام بھی ڈال دیا ہوا ہے، حالانکہ اس وقت ان کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یار مذہقہ خیز کیس، یقین کرو کہ جب وہ دلائل دیے جا رہے تھے نا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس میں اب اگر ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جب کاروائی کا آغاز ہوا، عدالتی کاروائی کا آغاز مطلب سورہ کوثر سے کیا گیا، اور میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی کہ جب عدالتی کاروائی کا آغاز سورہ کوثر سے کیا جا رہا ہے تو پھر اور اتنا ایمفسائز کیا جا رہا ہے ایمانداری پہ، جسٹس پہ، تو ظاہر ہے یار کہ یہ ان دلائل کے بعد کیسے ضمانت سے انکار ہو سکتا ہے، کیسے دوبارہ جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ او بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ اچھا، پھر وہ یہ بھی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ریمانڈ دیا جائے، اچھا وہ کس بات پہ ریمانڈ؟ انہوں نے پوچھا، علی اشفاق صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اتنے دنوں میں انویسٹیگیٹو آفیسر صاحب، آپ جس کو عمران نے کہا کہ میں نے ابھی زندگی میں پہلی دفعہ اس بندے کو دیکھا ہے، یعنی جو انویسٹیگیٹو آفیسر جو ریکارڈ کے مطابق کتنے دن کی تفتیش لے کے آیا تھا کہ جی میں نے عمران ریاض سے اس بات کی تفتیش کی ہے، عمران ریاض نے وہاں پہ حلفاً کہا کہ جی مجھ سے ابھی تک اتنے دن ہو گئے ہیں ریمانڈ دیے، ایک لفظ نہیں پوچھا گیا وقوعے کے بارے میں، کیس کے بارے میں ایک لفظ نہیں پوچھا گیا۔ یہ کیا نظام انصاف ہے؟ میں یقین کرو کہ جب یہ ہو رہے تھے، دلائل ہو رہے تھے، تو میں نے کہا یار اگر اس کے بعد بھی عمران ریاض کو ضمانت نہیں ملتی نا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ ہتھ کڑی اتار کے عمران ریاض کی اپنے کلائی میں پہن لوں۔ اتنی افسوسناک صورتحال، میں سمجھتا چلو آپ نے کرنا تھا کر دیا، لیکن اس سے پہلے جو 4-5 گھنٹے میں نے نظام انصاف کو مطلب اس کی سسٹم کی ساری دھجیاں اڑتی دیکھی ہیں، وہ بڑی افسوسناک تھیں یار۔ میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں تمام لوگوں سے، بہت اخلاص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ، کہ سسٹم صرف ٹوٹ نہیں رہا، سسٹم کا شرازہ بکھرنا بھی چھوٹا لفظ ہے، سسٹم ریزہ ریزہ کرچی کرچی ہونے جا رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کو دوبارہ سنبھالا، دوبارہ آپ نے اکٹھا کیا، کرنا چاہا تو بہت وقت درکار ہوگا۔ خدا کے لیے ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں۔ حکومت سے میری درخواست استدعا ہے، جیسی بھی بنی ہے، میں تسلیم کروں یا نہ کروں، چاہے نام نہاد حکومت کہوں چاہے حکومت کہوں، لیکن کرنے والوں کا کام یہی ہے کہ خدا کے لیے اس معاملے کو، یہ جو نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، نظام انصاف میں جو کچھ ہو رہا ہے، ادھر آج اسلام آباد میں دیکھ لیں اسد طور کے ساتھ وہ نئی شکیں اس میں ڈال دی ہیں، نئے الزامات کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ تو میں تو اتنا ہی فکر مند اسد طور کے بارے میں ہوں جتنا عمران ریاض کے بارے میں ہوں۔ دونوں کا جرم کیا ہے؟ دونوں کا جرم کیا ہے؟ سچ بول رہا تھا، بالکل سیدھی بات ہے۔ مطلب انہوں نے، اسد طور نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جعلی الیکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، عمران ریاض نے بھی یہی کہا تھا جعلی الیکشن ہوا ہے۔ اب کس بات پہ پکڑا گیا ہے؟ مطلب یہ معاملہ کہاں رکے گا؟ یہ اس کا فیصلہ پتہ نہیں اب کون کرے گا، کب کرے گا جی۔ اور یقین کرو میں تمہیں ایک اور آپ کو اپنے ناظرین کو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ ساری کاروائی سن رہا تھا تو آئی او صاحب کی بعد میں جب سرکاری وکیل آئی او نہیں جو سرکاری وکیل صاحب تھے ان سے بعد میں ان کا ڈیفینس پوچھا گیا نا، ان کے ڈیفینس میں کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور ان کی ہنسی نکل گئی۔ یعنی وکیل صاحب اپنی ہنسی پہ کنٹرول نہیں کر پائے، اور آئی او نے، انویسٹیگیٹو آفیسر نے ایک لفظ نہیں عدالت میں بولا، اور نہ جج صاحب نے پوچھا ان سے کچھ۔ حالانکہ ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا نا کہ بھائی جان آپ مطلب آپ کا جو کام تھا آپ نے کیوں نہیں کیا اس کو؟ بلکہ میں تو اگر میں جج ہوتا
تو میں اس بندے کو سزا دیتا کہ تمہیں اتنے دن پہلے کام سونپا گیا تھا ایک, تم نے اس میں اگر کوئی کام نہیں کیا تو تمہیں سزا ملنی چاہیے. عمران ریاض کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا, وہ نتیجے والے دن وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ باپ غصے میں کہتا ہے اتنے کم نمبر, فیل ہو گئے, 2 تھپڑ مارنے چاہیے. تو کہتا ہے بچہ آگے سے کہتا ہے ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے, 2 تھپڑ مارنے چاہیے آپ کو, مجھے اس ٹیچر کے گھر کا پتہ ہے, چلے چلے آئے. او بھائی سزا کس کو, جرم کس کا, کس بنیاد پہ آپ نے؟ میں تو یار بہت پریشان ہوں, میں مینٹلی اپسیٹ ہوا ہوں اپنا نظام انصاف دیکھ کے. اچھا, آپ کی خبریں درست ثابت ہوئیں جو پچھلے ویلاگ میں 2-3 ویلاگ پہلے آپ نے دی تھی کہ جو پنجاب کی کابینہ بنے گی اس میں ایک تو نئے چہرے آئیں گے, اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ عظما بخاری صاحبہ کو انفارمیشن کی وزارت دی, جو وزارتیں ہم نے کہیں تھیں میری ریکمنڈیشنز پہ بھی مل گئی. آپ کی ریکمنڈیشن پہ مل گئی, آپ چاہ رہے تھے کہ عظما بخاری کو ملے انفارمیشن. میری ساری ریکمنڈیشنز پہ مریم صاحبہ نے عمل کیا ہے. اب امید ہے کہ وہ میری اس استدعا پہ بھی عمل کریں گی کہ آئندہ جب بھی کسی اسکول یا ہاسپٹل کا معائنہ کرنے جائیں تو اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات ضرور لے کے جائیں, کیونکہ ان کی جو لاسٹ ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا اسکول والی, وہ جیوگرافی والی, وہ گرامر والی, اس میں اصل میں لوگوں نے اصل جو ایک حصہ جو مس کر دیا ہے نا, کیونکہ جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو وہ وہاں پہ کاٹ دی گئی ہے, جس کے بعد اصل حصہ شروع ہوتا ہے. اصل حصہ یہ شروع ہوتا ہے کہ جب مریم صاحبہ کو احساس ہوا کہ یہ بلنڈر ہو گیا ہے, یہ تو جیوگرافی, اور تو انہوں نے آگے سے یہ پوچھا اچھا جیوگرافی اور انگلش کی اکٹھی کتاب ہے, جیوگرافی اور انگلش کی اکٹھی کتاب ہے. اس سے بھی بڑا المیہ یہ کہ یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی سوشل میڈیا کی میم نہیں بتا رہا, یہ اپنے معاشرے کا المیہ بتا رہا ہوں کہ پیچھے کھڑی جو بھی ٹیچر تھیں یا پرنسپل تھی جو بھی, وہ فوراً مریم صاحبہ کی مدد کے لیے آئیں اور انہوں نے ایک جھوٹ گڑھا. انہوں نے کہا جی یہ کتابیں کمپائل کر دی گئی ہیں, یہ حکومت سے آئی ہیں, یعنی ٹیکسٹ بک بورڈ نے چھاپی ہیں. یعنی اندازہ کریں کہ انہوں نے مریم صاحبہ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ایک لمحے کے 10ویں حصے میں, ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ایک جھوٹ گڑھ کے سنا دیا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے یہ کتابیں ہمیں ملی ہیں جس میں انگریزی اور جغرافیے کی کتاب اکٹھی ہے. اب یہ پبلشر اور جو ناشران حضرات ہیں یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایسی کوئی کتاب چھاپی ہے؟ اگر چھاپی ہے تو پھر میں اپنی اس بات میں معافی مانگ لوں گا. ایسا کارکردگی تو اب شروع ہو جائے گی نا, کارکردگی تو کارکردگی وہ آپ کو شاندار قسم کے وفاق میں بھی کارکردگی آپ کو نظر آئے گی, اور صوبے میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹی وی سکرینز پہ ایسی کارکردگی نظر آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ ٹی وی سکرینز پر ہی نظر آئے گی, لیکن آئے گی شاندار انداز میں. یعنی لوگ بھی خوش ہوتے رہیں گے, میمز بھی بنتی رہیں گی, مذاق بھی اڑتا رہے گا, لیکن یہ لوگ جو ہے یہ وہ جو رمضان پیکج پہ نواز شریف صاحب کی تصویر چھاپ کے, ہاں جی کوئی پوچھنے والا نہیں کہ نواز شریف صاحب کی تصویر آپ کس کھاتے میں چھاپ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو تصویر چھاپی ہے وہ بوری پہ, پیکج پہ, پیکٹ پہ, اس کے ایک تو اس کی چھپائی پہ, طباعت پہ جو پیسہ خرچ ہوا ہوگا وہ کس کے کھاتے میں سے ہے؟ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے کھاتے میں سے, میری تمہاری جیب میں سے گیا نا جو ہم ٹیکس دیتے ہیں. دوسری بات یہ بتاؤ کہ نواز شریف صاحب کی تصویر کس حساب میں لگائی گئی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سو کالڈ وزیر اعظم, سو کالڈ سی ایم کی تصویر بھی کس کھاتے میں لگی ہے؟ آپ عمران خان سے لاکھ اختلاف کریں, آپ اس کی حکومت کو لاکھ کرٹیسائز کریں, لیکن ایک کریڈٹ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس کی حکومت میں سوائے ایک دن جس دن عثمان بزدار نے یہاں پہ سپلیمنٹ چھپوا لیا تھا, وہ بھی عمران خان نے بعد میں بڑی کلاس لی تھی بزدار کی, لیکن مجھے بتائیں اس کے علاوہ آپ نے کسی سرکاری اشتہار میں, اخبار میں یا ٹی وی پہ عمران خان یا کسی سی ایم کی تصویر دیکھی ہو؟ سی ایم کا تو مجھے نہیں پتا, عمران خان پرائم منسٹر کی تصویر آپ نے دیکھی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اسد اڈیالہ کی جو بڑی خبر آپ کے پاس ہے وہ دیں جاتے جاتے. یار اڈیالہ کی خبر یہ ہے بھائی جان کہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جو سی ایم کے پی جو گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, تو یہ صرف اس ابھی کی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا, یہ ریسنٹ ہسٹری کی بات نہیں کر رہا. کہتے ہیں جیل ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے
जेल हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ है कि दोनों की जो मुलाकात है वो ना बैरक में हुई, ना कहीं और हुई, ना सुपरटेंडेंट के कमरे में हुई, ना अलग किसी कमरे में हुई है, बल्कि वो खुले लॉन में हुई है। कभी जेल की तारीख़ में ये मौक़े फ़राहम नहीं किए गए। ये पहला मौका है कि खुली जगह पे, क्योंकि दोनों का इसरार था कि हमने ऐसी जगह पे नहीं मिलना जहाँ पे रिकॉर्डिंग या कोई ऐसी चीज़ हो सके, तो ना कैमरों के सामने मिलना, तो फिर वो खुली जगह पे हुआ है। उस मुलाकात के बाद जो है वो कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिसाइड की गई हैं। एक तो ये कि पूरी ताकत के साथ इस सिस्टम को, इस तब्दीली को, सो कॉल्ड तब्दीली जो आई है, इसको रजिस्ट किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो उस मुलाकात के बाद जो थ्रस्ट है वो ताकतवर हलकों ने भी, हुकूमत ने भी महसूस करना शुरू कर दिया। ठीक है। और बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया है उस धचके को, उस मुलाकात की धचके को, और उसमें किए गए जो फैसले हैं और जो टोन टेम्पो है इस वक्त, लबो लहजा है जो केपी की हुकूमत का भी और केपी के अवाम का भी। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में आपको एक गम व गुस्सा नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ आपको कह के बखेरते हुए लोग मिल रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, इंतखाबी नताइज मजाक बन रहे हैं, यानी हर रोज़ एक नया लतीफ़ा सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जीतने वाले क्या कह रहे हैं। जब ख्वाजा आसिफ से मुझे पूछा गया कि आप ये हलफ दे सकते हैं कि आपने रियाना डायर साहबा का मैंडेट नहीं चुराया, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं ये हलफ नहीं दे सकता। ठीक है। उसके बाद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इंतहाई ढिठाई के साथ ये कहा है कि भाई आप क्यों रोते हो कि तुम्हारा मैंडेट तो तुम्हें हरवा दिया गया है, पहले जितवाया भी तो था। इसका मतलब है आप हरवाना मानते हो। हाँ जी, बिल्कुल। इसका मतलब है आप हरवाना मान रहे हो जी। आप कह रहे हो क्या हो गया, हरवा दिया है, पहले जितवाया भी तो था 2018 में। बिल्कुल। तो ये आपके पास दलाइल हैं, ये सिस्टम के ऊपर आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह सिस्टम जो है वो बरहनगी से बच नहीं पाएगा। सर, उस मुलाकात के बाद फिर खबर क्या है आपके पास? खबर बस यही है जी कि आइंदा मेरा ख्याल है जो 15-20 दिन हैं, जो पीटीआई से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको एक खुशखबरी मिलेगी और वो बतदरीज मिलेगी। जिस खबर का 1 महीने पहले चर्चा था, वो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आप 15-20 दिन तक जो है वो किसी न किसी शक्ल में ग्रेजुअली आपको 2-3 स्टेप्स में वो अच्छी खबर मिलेगी, और उसके बाद जो है वो सिलसिला पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। बल्कि दीगर कैदियों से मुझे याद आया कि आज सनम जावेद साहबा से भी मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे। अच्छा। वो भी अपने केस के सिलसिले में आई थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके वालिद साहब थे। मैं तो किसी को भी इस तकलीफ़ में देख के तो मेरे जहन में ये आया कि कोई भी बाप 1 दिन के लिए भी क्या 1 घंटे के लिए भी अपनी बेटी को जेल की सुलाखों के पीछे सोच के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी के, कोई भी बाप हो। और जिस बेटी का जुर्म सिर्फ इजहार राय हो, कुछ भी ना हो, कि वो अपनी राय, वो दबंग अंदाज में बात करती थी, तो बहुत जज्बाती मुलाकातें थी। आलिया हमज़ा साहिबा वहाँ पे पूरे, यानी वो सब्र और इस्तकामत की तस्वीर बनी हुई थी, उनसे मुलाकात हुई और काफ़ी, लेकिन वो कोई परेशानी वाली बात थी नहीं ना। मैंने इमरान रियाज से जब जज ने भी पूछा, जज साहब ने, तो उसने कहा जी कि मेरा जुर्म यही है, अगर आप मुझे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ज़मानत देंगे, नहीं देंगे, जितनी देर तक अंदर रखेंगे, जब मैं बाहर आऊँगा मैं उसी जुर्म का दोबारा इर्तिकाब करूँगा। और यही बात जो है सनम जावेद कर रही थी, यही बात आलिया हमज़ा कर रही थी, यही बात आज हर जो सच का साथ देने वाला है वो कर रहा है, इसी लबो लहजे में कर रहा है। सर, इसी के साथ आज की छोटी सी बात, रोज़ और शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं, हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था, बस उसी को मरना क्या था। बात। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।